اچھا ایک تو یہ اسی واقعے پہ آتے ہیں پہلے، یہ اچھرے میں واقعہ ہوا، مزانگ میں ہوا، اور یہ ایک طرف تو کلیم یہ ہے کہ کرائم جو ہے وہ بڑا کنٹرول ہو رہا ہے، ریشو بڑی نیچے آ گئی ہے، مگر یہ گھر کے اندر اگر ماں بچے ذبح کر دے گی، اگر اسی گھر میں آنے جانے والا تسلسل سے رضامندی سے آنے جانے والا شخص ایک آ کے ایک عورت کو، اس کی بیٹی کو اور دیگر لوگوں کو قتل کر دے گا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب، سیدھی سی بات ہے، یہ اپنے پہ بات کی لا اینڈ آرڈر کی، اس کے اوپر بھی اس کے ساتھ کیسے وہ اس کا فیلئر کہاں پہ ہے وہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، بالکل الگ الگ نوعیت کے۔ ایک میں ماں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی ہے، ایک میں ایک شخص ہے جو کہ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا، بعد میں خاتون کا بھی ایک انٹرویو تھا اس کے مرڈر سے پہلے، اپنا انٹرویو تھا جس میں اس نے اپنی جان کو خطرے کا اظہار کیا تھا اور لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیوں سے مدد بھی مانگی تھی، اس میں ایک دوسرے شخص نے کیا۔ لیکن ان سب کو، یہ دونوں کیسز جو ہیں، اس کی ایک جگہ پہ ایک ہی لائن ہے، ایک ہی جگہ پہ پانی اکٹھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے جو موجودہ معاشی حالات، جو اس وقت عام بندے کی جو مینٹلی ذہنی حالت ہے وہ اس قدر مفلوج ہے کہ کچھ حد نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ذرائع آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو پہلے والا کیس ہم اچھرے والا ڈسکس کر لیتے ہیں، اچھرے والے کیس کے اندر کہ وہ ایک خاتون ہے اور بعد میں اس نے مختلف بیانات دیے۔ پہلے اس نے بیان دیا، اس نے یہ کہا کہ جناب میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، 9 سال سے میں یہ شادی گزار رہی تھی، میں کسی طریقے سے اس کو توڑنا چاہ رہی تھی۔ عام وہ جو نہیں ہوتے لوگ، شوہر مزدوری کرتا ہے اور بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اس ٹائپ کے لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے۔ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا جنگ کا تھا۔ اچھا، یہ خاتون کی یہ چیز سمجھ آ گئی، اتنی سی بات کہ میں اس کے رہنا نہیں ہوتی، ناچاکیاں ہوتی ہیں آپس میں، ڈیورس ہو جاتی ہیں، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک واقعہ، ایک کرائم ہوا، اس کرائم میں کس کو سزا دیں گے، کون سے مجرم کو پکڑیں گے، کس کے لیے کوئی ہم آواز اٹھائیں یہاں پہ؟ وہ تو اس کی ماں نکلی۔ وہ ماں نے کیوں اپنے بچوں کو مرڈر کیا؟ یہ ایک بریک لائن ہے جو سمجھنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ، تجزیہ نگار، ہم بھی کہتے ہیں کہ جنسی لذت کی وجہ سے یہ سارا خراب ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون نے اپنے پورے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا تھا، وہ میری والا کیس۔ میری والا کیس میں بھی ایک ایسی ایک کہانی تھی، اس میں اس نے بچے مار دیے، اس نے اپنے پورے خاندان کی، بھائیوں کی، اپنے شوہر کی عزت تار تار کر دی، اور بعد میں اس نے کہا جی مجھے نشہ کرایا گیا تھا۔ تو وہ کیا کہانی تھی؟ وہ بھی یہی کہانی تھی کہ اس کا شوہر دوسرے شہر میں جا کے نوکری کرتا تھا، اخراجات کم تھے، وہاں پہ اس کو میری ٹکر گیا، میری صاحب نے اس کے چھوٹے چھوٹے خرچے اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک اس کے نشہ بھی کرانے، اس نے وہ ایپیسوڈ کر دی۔ اب ادھر آپ اچھرے میں آ جائیں، یہ جنگ کے رہائشی ہیں، جنگ کا ایک بندہ، انہوں نے کہا جناب وہ کوئی انسٹاگرام سے کہاں سے ملا، ایسا جنگ کا ایک شخص ہے، اور یہ شوہر بھی اس کا جنگ کا تھا، اور یہ خاتون بھی جنگ کی، رمضان بھی جنگ کا تھا، اور یہ بیوی بھی جنگ کی۔ مالی حالات برے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اسی گھر کے اندر جہاں پہ رہتے تھے، ایک کمرے میں اس خاتون کی ساس اور دیور وہ بھی رہتے تھے۔ جو ذرائع سے معلوم ہوا کہ بچے اگر بھوکے ہیں، بچوں کے پاس اگر دودھ پینے کے لیے نہیں ہے، اگر بچے کے پاس دودھ پینے کے لیے نہیں ہے، تو ان کو، دادی کو اور چچا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا خوفناک منظر ہے جو ہر تیسرے چوتھی گلی میں، محلے میں ہے، جس کی طرف توجہ کرنی بہت ضروری ہے، اداروں کو بھی، اور ہر اس شخص کو جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہم جو بات ڈسکس کریں، ہم وہ پہلو سامنے لانا چاہتے ہیں، یہ کیوں ہوا۔ جنسی لذت ایک سائڈ پہ رکھیں، سب سے بڑی جو ہے، ہمیں حضور پاک نے بھی کہا تھا مفلسی سے بچائے، اللہ بچائے۔ مفلسی اتنی خوفناک چیز ہے۔ 3 بچے تھے اس کا شوہر اس کے بقول اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ میرے بچے ہی نہیں ہیں، یہ بقول اس خاتون کے، یہ الزام اس خاتون نے لگایا پکڑے جانے کے بعد، میں نے لیکن یہاں پہ بھی
اس کی وہ ایک لاجیکلی کوئی اس کی ریزن نہیں ملتی کہ وہ اپنے بچوں کا مرڈر کر دے. وہ کہتا ہے کہ بچے میرے نہیں ہیں. اس خاتون کے تو اپنے بچے ہیں نا. مائیں تو وہ ہیں، مائیں تو وہ ہوتی ہیں. تو آپ نے بھی کئی منظر دیکھے ہیں کہ ماں بھول جاتی ہے کہ سامنے کون جلاد ہے، سامنے کون ہے. وہی وہ مجھے مار دے بچے کو چھیننے کے لیے، بچے کو اپنے کو سیف کرنے کے لیے، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ماں آگے آ جاتی ہے. یہ کیسی ماں ہے جس نے بچوں کو ذبح کر دیا؟ یہ ایک اتنا ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک اتنا بڑا تماچہ ہے. جس پوائنٹ سے میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں، آپ جنسی لذت کو بھول جائیں. جنسی لذت کا کیا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کون کون کیسے چھپ کے بھی کر رہا ہے، ہر لحاظ سے کر رہا ہے. لیکن بچوں کا مرڈر کر دینا، بچوں کا قتل کر دینا، یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کی طرف ابھی سے توجہ نہ دی گئی تو آنے والے ٹائم میں یہ بہت بڑا خوفناک ہو جائے گا. ہر دوسرا بندہ آپ کو ذہنی مریض ملے گا. ایک یہاں پہ چند روز پہلے ایک بہت مزیدار میں بول رہا ہوں، بڑی عجیب سی خبر آئی سامنے. وہ میں عجیب سی اس وجہ سے کہوں گا، نعیم صاحب، ہر تیسرا چوتھا بندہ آپ کو ڈپریشن کا شکار مل رہا ہے. ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ڈپریشن. آپ کے ہاسپٹلز میں سائیکیٹرسٹ کی سیٹیں ہیں، سائیکیٹرسٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپ کے ہر محکمے میں ہونا چاہیے. پی ایم ڈی سی کی ایک پریس ریلیز یا ایک خبر سامنے آئی کہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، یہ ان کی پریکٹس انلیگل ہے. خیر، میرا کوئی سائیکیٹرسٹ یار دوست بھی نہیں ہے، لیکن میں موجودہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ جو پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دیں. میں تو یہ گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، اسپیشلی پولیس کے ہر تھانے میں ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے. مطلب آپ جن کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا پکڑایا ہوا ہے، ہتھوڑا پکڑایا ہے، پولیس اچھا کام بھی کر رہی ہے. جو اچھا کام کر رہی ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے مینٹلی حالات جو ہیں ان کے پولیس کے بعض لوگوں کے، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو آپریشن سے ہٹانا، وہ کس نے ہٹانا ہے؟ ان لوگوں نے ہٹانا. تو اسی طرح ہی، اور یہی چیزیں جو ہے نا، یہی چیزیں عکس کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اب وہاں پہ تو وہ تو کسی ڈاکٹر سے دوائی نہیں لے سکتے وہ لوگ کہ پیٹ میں درد کو دماغی علاج کہاں پہ کرائیں گے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک جو گھٹن کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غربت میں سارے لوگ جو بھی غربت میں جا رہا ہے ان کے اس سے خوفناک مسائل ہیں. نعیم صاحب، وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. یہ بگاڑ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے. نہیں، اب یہ ہے کہ جو پولیس کی تفتیش ہے نا اس کیس میں، جی، اس میں تو آگے اس سے بھی آگے خوفناک باتیں ہیں. پہلے تو وہ بندہ اپنی ذمہ داری سے جان یہ کہہ کے چھڑاتا رہا کہ یہ بچے میرے ہے ہی نہیں. جب وہ کہتی کہ بچوں کا دودھ لے کے آؤ، 30,000 اس کی تنخواہ ہے، ہوں 60,000 ان کا خرچہ ہے منیمم ہوں بچوں کا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر یہ غربت پہ قابو پانے کے لیے ایک طریقہ ہے میرے پاس کہ بچوں کا دودھ بھی آ جائے گا. میرا ایک پیر ہے، آپ میرے پیر صاحب کے ساتھ 2 دن گزار لو، بیوی کو کہتا ہے. تو وہ بھی پیسے نہیں دیں گے پیر صاحب. پیر صاحب اس عورت کے ساتھ 2 دن منہ کالا کرنے کے بعد ان کو دعا دیں گے، دعا دیں گے اور پرائز بونڈ کا نمبر بتائیں گے کہ یہ پرائز بونڈ خریدیں. ہاں. پیر صاحب کی روحانیت زنا کے بعد جو ہے وہ بتائیں گے نمبر، اور وہ پرائز بونڈ جو ہے نا یہ بندہ خریدے گا اور وہ نمبر لگ جائے گا، اور پھر ان کے دن بدل جائیں گے. اور اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے میں نے مدعی بھی نہیں بننا، میں نے کاروائی نہیں کرنی. اپنے بچے جس کے ذبح ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروائی نہیں کرنی. اب مدعی وہ بندہ نہیں ہے، تو پولیس ہے. مدعی اب پولیس ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ خاتون جب اس طرح کی صورتحال اس کو درپیش ہو گئی، اور اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی کہ بچوں کا دودھ نہیں ہے، اور اس دن اس نے بچوں کو فیڈر میں پانی ڈال کے دیا ہے جب وہ دودھ مانگتے تھے. تو اس کیفیت میں بھی اس بیچاری نے کوئی نشہ نشہ بھی کر لیا ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ قصور جتنا اس قاتلہ کا ہے، مجھے اتنا ہی قصور اس بندے کا بھی لگتا ہے. مجھے ان کے والد کا، اس بندے کا، رمضان کا،
اس کے ساتھ رہنے اس کی دادی کا، اس کے ساتھ رہنے والے اس کے چچا، اس محلے میں رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں کا. نعیم صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اگر گلی میں کوئی غریب آدمی ہے، آپ کو تھوڑا بہت تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کس بندے کی کتنی کیپیسٹی ہے. آفس میں آپ ایک دو لوگوں میں نام نہیں لیتا، آپ ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے. کیوں دیتے تھے پیسے کو؟ آپ کو پتا تھا ان کے حالات کیسے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ میں نے پہلے ہی بات کی ہے. لیکن یہ جو پولیس تفتیش میں یہ والی جو پیر صاحب والی بات ہے نا، یہ والی یہ میں نے بھی دیکھی تھی. لیکن یہ پیر والی خرابی اور یہ ہمارا یہ تھوڑا سا ہمارا جو ایمان کمزور ہو رہا ہے نا لوگوں کا، بابوں کا، اس کے اوپر نعیم صاحب ایک باقاعدہ ایک پورا ایپیسوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت لاہور میں کیا پورے پاکستان میں بابا ازم آ چکا ہے. کوئی بابے ایسے ہیں، اس طرح کے بابے ہیں کہ بابوں کے پاس کیا ہے، میری تو ایسے سمجھ لوگ اچھے بڑے لوگ پاگل ہوئے ہیں اور بابوں کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اچھا جی بابا جی ہمیں دیکھ رہا سیدھی راہ پہ ہوتا ہے. بھئی آپ قرآن پاک پڑھ لیں، سنتے رسول دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. آپ نے کیونکہ آپ نے سب سے بڑا کام تو آپ یہ نہیں کر پاتے کہ آپ حقوق اللہ نماز پڑھنی ہے آپ نے اور روزے رکھنے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے. حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ میاں نے جو حقوق العباد پہ چلا گیا، اللہ میاں اپنی معافی دے گا، حقوق العباد کی معافی نہیں دینی اللہ میاں نے. آپ وہی کام کر لیں کہ آپ سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے جس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بغیر کے انٹرسٹ کے دے لیں. تو یہ ان بابوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ نے بات کی نا، دیکھیں نعیم صاحب، میں یہ ساری باتیں میں نے اسٹڈی کی ہیں اس کے اوپر، میں نے اس کے اوپر کرائم کے حوالے سے بھی دیکھا. لیکن یہاں پہ آ کے سوئی اٹک جاتی ہے کہ بچوں کا مرڈر کر دینا، اور وہ بھی پلاننگ کے ساتھ. پہلے چھری خریدنی، آپ پتہ ہے پہلے چھری خریدنے کے 3-4 سٹور میں گئی وہ خاتون، پھر ایک سٹور سے اس کو چھری ملی، اس نے کہا ہاں جی اس سے میٹ کٹ سکتا ہے. پھر وہ چھری لے کر آئی اور چھری لے کر پھر ٹی وی کی آواز اونچی کی. جو پولیس ابھی تک یہ چیز بریک نہیں کر سکی. اس طرف ضرور پولیس جا رہی کہ ہو سکتا ہے یہ میاں بیوی دونوں کا ہی پلان ہو کہ ہم بچوں سے جان چھڑائیں. لیکن سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں بچے تو دیکھیں کوئی عورت جا کے کسی یتیم خانے میں جمع کروا سکتی ہے، کروا سکتی ہے، کسی دارالعمان میں بچے دے دیتی ہے، کروا سکتی ہے. آپ کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اسی لیے بنا ہوا ہے، اسی لیے بنا ہوا ہے کہ آپ اگر اپنے بچے نہیں پال سکتے تو آپ بچے ادھر جا کے دے دیں، اور وہ لے لیتے ہیں. اس مرڈر کا ایک سوال ہے، کوشچن ہے جس کا آنسر نہیں ملتا. لیکن میں اس کو معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں.